چین اور پاکستان کے لیے جو جال بچھایا گیا تھا وہ جنگ میں الجھے بغیر اسے الجھا کر تباہ کر دیں گے، اور یہ عمل خاموشی سے اسی طرح جاری رہے گا۔ کل تک پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے امریکہ اور اس کے اتحادی۔ آج ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی امریکہ کا دورے کے دوران امریکی صدر کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور پاکستان ایک مضبوط منظم ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کرتے اور بیان میڈیا پر دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ امریکی چال یا خلیجی و ایشیائی ممالک کے لیے ایک پھندہ ہے۔ بین الاقوامی طاقتوں کے عالمی توازن میں تبدیلی میں پاکستان، چائنا، رشیا، ایران کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے اہم خبر سے مطلع کرتے چلیں، جس میں چائنا، پاکستان اور روس کے جانب سے براہ راست ملوث ہونے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بعد ایران پر پابندیاں لگنے اور ایران کا ساتھ دینے والے پاکستان، رشیا، چائنا کے خلاف امریکہ اور صہیونی طاقتوں کی جانب سے ایران کا ساتھ دینے والے ممالک کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے اور ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان تمام خبروں افواہوں میں کس حد تک صداقت ہے، آئیے چند اہم ثبوت اور حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے حالات رکھتے ہیں۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے بعد ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، جس کے تحت ایران اور پڑوسی اتحادی ممالک پر اسرائیل، نیٹو، امریکہ کی جانب سے جنگ مسلط کرنے کے مذموم مقاصد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ امریکی چال یا خلیجی و ایشیائی ممالک کے لیے ایک پھندہ ہے یا عالمی شطرنج کا ایک نیا موڑ ہے۔ چینی دانش کبھی بھی اسرائیل ایران تنازع میں براہ راست ملوث نہیں ہوں گے۔ پاکستان بھی ایران کی شکست کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی پاکستان ایران اسرائیل جنگ میں براہ راست مداخلت کر کے عالمی طاقتوں کی مخالفت مول لینا پسند کرے گا۔ ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بعد سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے خلیجی ممالک مشرق وسطیٰ میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی طاقتوں کے عالمی توازن میں تبدیلی میں پاکستان، چائنا، رشیا، ایران کیا کردار ادا کر رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ نیٹو اور G7 ممالک کے ساتھ مل کر ایران سمیت خلیجی ممالک اور ایشیائی ممالک کو جنگ جیسی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر اب کی بار یہ چال الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ جس طرح امریکہ عراق اور افغانستان کی کئی جنگوں میں پھنس چکا ہے اور امریکی معیشت دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکی ہے، اب وہی حربہ چین کے خلاف آزمانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے جنگوں میں الجھا کر معاشی گرداب میں دھکیلا جا سکے۔ لیکن ایران کی شکست کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک نہ نظر آنے والا اتحاد حرکت میں آ چکا ہے۔ ایران کو درکار تمام عسکری ساز و سامان آئندہ 2 سے 3 روز میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کی جانب سے اس کے اپنے ہتھیار، جنگی ساز و سامان جو زیر زمین چھپایا گیا تھا، ایک بہت بڑی بھاری مقدار میں اسے منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ جنگ کے اس مختلف فیز میں ایران کی جانب سے سامنے آنے والے جنگی ساز و سامان اور اس کا ڈیفنس سسٹم پہنچنا نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کو حیران کر دینے والا ہے۔ ایران کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائل اور دیگر ہیوی ہتھیاروں سے اسرائیل کی جو پھینٹی لگائی گئی، جو پٹائی کی گئی، جو اسرائیل پر بمباری کی گئی، اس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران کو درکار تمام عسکری ساز و سامان پڑوسی ممالک اور دیگر اہم طاقتوں کے حوالے سے جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے حوالے سے جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں اور جو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وعدے کیے گئے تھے، ان کی وجہ سے ایران خطے میں ایک نئی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ گزشتہ شب خلیج فارس میں ایرانی آبدوزوں نے جب اسرائیل پر میزائل برسائے تو اسرائیلی حکام اور ان کے حمایتی حیران رہ گئے۔ آئرن ڈوم جیسا یہ سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا اور اسرائیلی دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ایران کے جدید ہتھیاروں سے حملوں کی صورت میں اسرائیل نہ صرف گھروں سے نکل کر اپنے سیف بنکرز میں محفوظ تھے، ایران کی جانب سے اب ان کے بنکرز میں بھی حملے کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ اسرائیلی اپنے بنکرز میں بھی محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے بیشتر شہریوں نے اسرائیل سے کوچ کرنا، مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم خاصی پریشانی کا شکار ہے۔
دوسری طرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبروں کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ میں اپنے آپ کے مارے جانے کے خدشات کے باعث یونان میں پناہ لے لی۔ ایران کی جانب سے متوقع شدید حملے کی صورت میں اسرائیل اور اس کے حمایتی بخوبی واقف ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے 200 سے زائد اسرائیلی جنگی طیارے اردن، عراق اور یونان کے ہوائی اڈوں سے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ شامی حکومت نے بھی اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود میں سہولتیں فراہم کرنا شروع کر دی ہیں۔ اگرچہ ایران کو بھاری نقصان پہنچانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، مگر اس نقصان کی تلافی کا عمل نہایت تیزی سے جاری ہے۔ میزائل، بیٹریاں، جیمنگ سسٹم اور جدید اسلحہ ایران کو ان ممالک کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے جو امریکہ اور نیٹو سے زیادہ مالی و جنگی ساز و سامان کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آئندہ 2 ہفتوں تک ایران کی جانب سے اسی طرح اسرائیل پر میزائلوں کی بارش مسلسل جاری رہی تو چھوٹا سا اسرائیل اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ چین اور پاکستان کے لیے جو جال بچھایا گیا تھا وہ جنگ میں الجھے بغیر اسے الجھا کر تباہ کر دیں گے، اور یہ عمل خاموشی سے اسی طرح جاری رہے گا، جس میں صہیونی طاقتیں، اسرائیل اور امریکی برطانیہ سمیت تمام طاقتیں بے بس نظر آ رہی ہیں اور بے بس رہیں گی۔ ایران پر جنگ کا آغاز کیا گیا، ایران پر جنگ مسلط کی گئی، مگر اسے روکنے کا اختیار اب صرف ایران کے پاس ہے۔ یہ طے ہے کہ جنگ بندی ضرور ہوگی، لیکن چین یا پاکستان کو اس جنگ میں الجھانے کی سازش اسی طرح ناکام ہوگی جیسے 10 مئی کو پاکستان کی برق رفتار جوابی کارروائی سے ناکام ہوئی تھی۔ نہ صرف بھارت کو مونگی کھانی پڑی بلکہ بھارتی حمایت یافتہ فرانس، اسرائیل اور امریکہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج وہ وقت ہے جو کل تک پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے امریکہ اور اس کے اتحادی، آج ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی امریکہ کا دورے کے دوران امریکی صدر کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور پاکستان ایک مضبوط منظم ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کرتے اور بیان میڈیا پر دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑا ہے۔ امریکہ جتنی بھی چالاکیاں کر لے، معاشی تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ امریکہ کی معیشت، اس کے معاشی نظام کی بنیاد جھوٹ اور جعلی اعداد و شمار پر کھڑی ہے، اور اب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہے۔ قلعے میں سوراخ ہو چکا ہے، یہ ریت کا قلعہ بنانے والوں کے ہاتھوں میں ہی زمین بوس ہوگا، انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل، فرانس، امریکہ اور صہیونی طاقتوں کی جانب سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد ایران کے ایٹمی پلانٹ کو نقصان پہنچانا، ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت اور ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت کی شہادتوں کا نقصان پہنچنا، یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے جو کہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایران کی جانب سے ان نقصانات کا ازالہ کرنے، ان نقصانات کے پس پردہ حقائق کو جانچنے کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت بھرپور انداز میں متحرک ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کو بیرونی طاقتوں کے نقصان کی بجائے ایران کے اندر سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کا اظہار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی برملا کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے اس قسم کا میڈیا پر اظہار کرنا بنیادی طور پر دنیا بھی سمجھتی ہے کہ شاہ ایران اور اس کے بیٹے اور ان کا ایران میں اثر رسوخ اس کے پیچھے متحرک ہے۔ وہ ایران کی موجودہ حکومت اور حکمرانوں کو ہٹانے کے لیے ہر قسم کا حربہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ وہ اس حد تک جا رہے ہیں جس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ راستہ ان کو اقتدار تو شاید دلوا دے گا، لیکن ایران کی تباہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جائے گی۔ ایران کی جانب سے اندرونی سطح پر ایران کے خلاف کی جانے والی منافقت اور سازشوں اور ایران میں صہیونی طاقتوں کا بچھایا جانے والا مخبری کا بھرپور نیٹ ورک ہے، جس کو عیاں کرنے کے لیے ایرانی حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ایران نے 5 بھارتی جاسوس بھی گرفتار کر لیے ہیں، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دیگر 7 سے زیادہ اسرائیلی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے یہ پلان بنایا گیا ہے کہ گرفتار ہونے کے بعد تمام تحقیقات مکمل ہونے اور جاسوسی کی تصدیق ہونے کے بعد تمام جاسوسوں کو ایرانی میزائلوں کے ساتھ باندھ کر اسرائیل کی طرف پھینکا جائے گا اور انہیں تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنایا جائے گا۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔